یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ذوالقرنین انتہائی مشرقی حصے کی طرف پہنچے زمین کے، وہ علاقے فتح کرنے کے بعد پھر حضرت ذوالقرنین نے زیادہ تر مفسرین کی رائے کے مطابق شمال کا رخ کیا۔ قرآن میں نہیں ہے کہ نارتھ کی طرف گئے یا ساؤتھ کی طرف گئے، لیکن کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں۔ آبادی ظاہر ہے اس وقت نارتھ ہی کی طرف زیادہ تھی، ساؤتھ کی طرف آبادی بہت بعد میں دنیا میں آئی ہے، اور اب بھی بہت کم آبادی ہے ساؤتھ کی طرف، تو غالب یہی ہے کہ نارتھ کی طرف حضرت ذوالقرنین گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، سد کہتے ہیں بند کرنا، کہتے ہیں نا سد باب، اور انسداد دہشت گردی، باب انفعال میں جائے گا تو انسداد یعنی دہشت گردی کو بند کرنا۔ تو سدین دو سد یعنی دو آڑیں، تو پہاڑ کو آڑ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑ رکاوٹ بن جاتا ہے ادھر کی آبادی ادھر اور ادھر کی ادھر جانے کے لیے، تو ایک آڑ کی طرح ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو آپ نے پایا ان دونوں کے پیچھے ایک قوم کو، یا دونوں کے ایک طرف ایک قوم کو پایا۔ لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی لا یکادون یفقہون قولا، کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر۔ دیکھیں حضرت ذوالقرنین جب مشرق کی طرف گئے تو زبان تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی، وہ الگ زبان ہوگی۔ جب سورج کے مغرب کی طرف گئے زمین کے دوسرے کنارے کی طرف، تو ان کی زبان بھی ذوالقرنین کی زبان سے میچ نہیں کرتی ہوگی، وہاں بھی ترجمان کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن وہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن جب نارتھ کی طرف گئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ایسی قوم دیکھی پہاڑوں کے پیچھے جو کچھ سمجھنے کی اس میں گویا صلاحیت ہی نہیں تھی، لا یکادون، ان میں کھوپڑی نہیں تھی ان کی۔ تو اس لیے زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ کوئی وحشی قوم تھی۔ کوئی وحشی قوم ہوتی ہے نا جنگلوں میں جو رہنے والے، جیسے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا، مسائی قوم ایک جنگل میں رہتی ہے، تو جنگلی قسم کی قوم تھی۔ کوئی ہو سکتا ہے پتے وتے جسموں پہ ڈھانپتے ہوں اور بالکل درندوں کی طرح جانوروں کی طرح رہتے ہوں، تو اس ٹائپ کی قوم تھی کہ اوپر کھوپڑی ان کی خالی تھی، بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ان میں۔ قالوا یا ذا القرنین، وہ ذوالقرنین سے آ کے کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کیا ذوالقرنین آپ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، آپ آئے ہیں اللہ اللہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دین کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا کر دیں کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قوم میں کچھ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان سے بات چیت بھی ہوئی اور ذوالقرنین نے ان کو آگے یہ بھی بتایا کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کے ان پہاڑوں کو بند کر دوں گا، اس میں میرے ساتھ یہ تعاون کرو، تو یہ سب کانورزیشن ہوئی کیسے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، ظاہر ہے جتنی بھی بیوقوف قوم ہو کسی نہ کسی طریقے سے اشاروں سے، ترجمان سے، مختلف طریقوں سے اس کو، تھے تو بہرحال انسان نا، کوئی گدھے گھوڑے یا کوئی بندر تو نہیں تھے انسان۔ تو قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ ذوالقرنین کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ پریشانی ہوئی، تو مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بہت ہی کوئی بیوقوف قسم کی قوم تھی۔ تو باقی قرآن پھر جو واقعے کی تکمیل کے لیے پھر بیچ میں بہت ساری چیزوں کو حذف کر دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اب عقل مند یہ بات سمجھ جائے گا کہ ذوالقرنین اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں حضرت ذوالقرنین کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں، ان کی بات کو سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی۔ تو آگے پھر قرآن جو ہے نا کہ جو ان کا جو بڑا مقصد تھا وہ بہرحال حاصل ہو گیا، وہ اشاروں سے ہوا ہو، وہ کوئی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو یا کسی بھی طرح سے ہوا ہو، تو حضرت ذوالقرنین نے بھی کوئی حل نکالا ہوگا نا کہ اس قوم کی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، ان کو بہرحال دین کی دعوت دی ہوگی۔ تو یہ اس اشکال کا جواب تو یہ ہے، کیونکہ قالو کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ آئے انہوں نے ذوالقرنین کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی، جو بھی اپنی زبان میں جس طرح سے بھی بات کی، چاہے اشارہ سے کی ہو یا ترجمان کے ذریعے کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اتنے پاورفل ایک لشکر کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، تو یہ ہنر مند ہیں۔ اور آگے ریکویسٹ انہوں نے اس لیے بھی کی کہ حضرت ذوالقرنین کی بزرگی کا بھی ان کو اندازہ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر ایسی بنائی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی تقوی اور للہیت کا، ان کی بزرگی کا غیر مسلموں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ ہندوستان میں علماء بتاتے ہیں کہ ہندو مسلمان بزرگوں کے پاس آیا کرتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب بھی آتے ہیں۔ انڈیا کے بعض علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ہندو بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک لاشعوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ اللہ والا آدمی ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو غیر مسلم یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب
سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو غیر مسلم تھے اور یوسف علیہ السلام نمازی پرہیزگار تھے، تو غیر مسلموں کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ لاشعوری طور پر اللہ نے دلوں میں ایک ہیبت ڈالی ہوتی ہے پرہیزگار لوگوں کی، ایک روب ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ایک عظمت ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ عظیم انسان ہے اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بتا دے گا جو ہمیں نہیں بتاتا، اللہ ان کو خواب کی تعبیر سمجھا دے گا، ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک لاشعور میں انسان کے ہوتی ہے یہ بات. اور بھی اس پہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں پھر وہ ہمارا یہ لیکچر جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ رہ جائے گا. تو ذوالقرنین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ قوم جنگلی وحشی قسم کی تھی، لیکن ان کو طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا اور بزرگی کا بھی اندازہ ہو گیا. پھر آ کے انہوں نے درخواست کی. طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ وہ قوم بھی مسلمان ہو گئی تھی، یعنی بغیر لڑائی کے اور بغیر کسی مناظرے بازی کے ذوالقرنین کا مذہب اس قوم نے بھی قبول کر لیا. تو کیا کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے؟ بھئی آپ ہمارا ایک کام کر دیں، آپ اتنے پاورفل آدمی ہیں. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جس نے زمین میں فساد مچا کے رکھا ہوا ہے، آئے دن قتل و غارت کرتے ہیں وہ اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ بنا سکتے ہیں؟ کچھ اجرت خرچ کہتے ہیں، خراج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ٹیکس کو یا اجرت کو. تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اس کا، ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، وسائل بہت ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اللہ نے ایک بڑی قوت اور طاقت دی ہے، تو پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم آپ کو اس کی اجرت دیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ علا، اس بات پر ہم آپ کو اجرت دیں گے، تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ بہت بڑی دیوار بنانی پڑے گی اور پہاڑوں کو کہ اس خلا کو ختم کرنا پڑے گا. وہ قوم آ کے ہم پہ حملے کرتی ہے اور ہمارا بہت نقصان کرتی ہے، تو آپ ایک ایسی آڑ بنا دیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، ذوالقرنین نے فرمایا میرے رب نے جو مجھے ٹھکانہ دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت وسائل ہیں. دیکھیں استغنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا جب ملکہ سبا نے ہدیے دے کے بھیجا نا، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ تم سے بہت زیادہ ہیں. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ تکبر نہیں کہلاتا، بلکہ یہ عین شکر ہے کہ بھئی میں کیوں کسی سے مانگوں. آپ نے بعض دفعہ مالداروں کو دیکھا ہوگا بھی یہ جملہ کہتے ہیں بھئی ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. تو اس جملے میں اگر اللہ کے شکر کی نیت ہے تو یہ اچھا جملہ ہے، اور اگر نیت ہے دوسرے کو نیچا دکھانا پھر یہ تکبر ہے. تو بعض وہمی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا جملہ زبان سے نکال دے تو فوراً اس پہ تکبر کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے پیغمبروں سے بھی ثابت ہیں تو اور اہل اللہ سے بھی ثابت ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھائی پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے جو مجھے وسائل دیے ہیں خیر، وہ بہت بہتر ہے. تم کیا دو گے مجھے، کتنے پیسے دے دو گے؟ ہاں مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کے جانا، لوہے کی پلیٹیں لے کے جانا، اس کے لیے افراد چاہیے، مزدور چاہیے، لیبر چاہیے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم مجھے میری مدد کرو قوت کے ساتھ. قوت چاہیے مجھے، پاور چاہیے، افرادی قوت چاہیے. یہاں قوت سے مراد ہے وسائل چاہیے، لیبر چاہیے، مزدور چاہیے. تو اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، وہ قوت یہ چاہیے کہ دو تم مجھے لوہے کی پلیٹیں، یعنی اوپر چڑھانے میں میری مدد کرو ان کی. تو وہ افراد چاہیے ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو لوہے کی پلیٹوں کو لے کے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، اور کوئی بھی اس وقت جو بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوگا ان پلیٹوں کو ہم دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھیں گے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں کنار، صدف کہتے ہیں پہاڑ کے کنارہ، دونوں کناروں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو. اچھا یہاں بھی اندماج ہے، صنعت اندماج کا مطلب بہت سے واقعات قرآن بیچ میں حذف کر رہا ہے. تو ایسا ہی نہیں ہے کہ بنی بنائی پلیٹیں، انہوں نے کوئی اسٹیل مل تھی اور وہ پلیٹیں پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھیں. ظاہر ہے ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہا جمع کیا پہلے. حضرت ذوالقرنین نے کس قدر محنت لگی ہوگی، پہاڑوں کے درمیان بہت زیادہ لوہا چاہیے. تو کہاں کہاں سے پتہ نہیں کتنے مہینے کا یہ پروسیس ہوگا، کتنے سال اس پروجیکٹ میں لگے ہوں گے، کہاں کہاں سے لوہا جمع کیا ہوگا. ہو سکتا ہے زمین میں کھدائی کا کام شروع کیا ہو پہلے، کہ زمین سے لوہا نکالیں ہم، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اس کو بھٹیوں میں گرم کر کے کیسے پلیٹوں کی شکل میں تبدیل کیا ہوگا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس پورے واقعے کو حذف کر دیا اور مختصراً بیان کیا.
آتونی زبر الحدید، جو لوہے کی پلیٹیں ہم نے تیار کی ہیں وہ لا کے دو، حتی اذا صابا بین الصدفین، جب ان پلیٹوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ایسے نصب کرنا شروع کر دیا، ایک پلیٹ آئے پھر دوسری پلیٹ پھر تیسری پلیٹ، یعنی اگر ایسے کر کے پلیٹ لگاتے تو یہ تو پلیٹ تو بہت ہلکی ہوتی ہے، یاجوج ماجوج اس میں سوراخ کر دیتے یا کچھ بھی اس کو توڑ دیتے یا جلا دیتے، پگھلا دیتے بھٹی کے ذریعے، کچھ بھی کر سکتے تھے، تو پلیٹوں کو ایسے کر کے رکھا گیا کہ چوڑائی میں جو ہے وہ دیوار بنے۔ قال انفخوا، تو ذوالقرنین نے کہا اب ان میں آگ بھڑکاؤ۔ انفخوا کا مطلب پھونک مارنا ہے، لیکن یہاں پھونک سے بھٹی کی جو گرم کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے نا، جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا پرانے زمانے میں خواتین جو تھیں وہ بوڑھی مائیں کیا کرتی تھیں، دادیاں، وہ ایک پائپ لے کے نا کوئلوں میں پھونک مارتی تھیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ آج بھی میں نے گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے بھٹیوں میں کہ وہ ہوا کا پریشر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ دیسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ سائیکل کا پہیے پہ پتہ نہیں کون سی مشین لگائی ہوئی ہے، اس سائیکل گھمائے جا رہے ہیں، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے اور وہ لوہا پگھلنا شروع ہو گیا۔ تو بھٹی میں جو پہلے زمانے میں ٹیمپریچر بڑھایا جاتا تھا وہ ہوا کا پریشر بڑھا کے ہی بڑھایا جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے کوئی گیس ہو جس کا پریشر بڑھانے کو انفخو سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ حتی اذا جعلہ نارن، یہاں تک کہ جب ان پلیٹوں کو بہت زیادہ گرم کر دیا اور آگ کی طرح، وہ پلیٹیں بیچ میں نصب کر کے نا آگ کی طرح پگھلنے لگیں، پانی کی طرح وہ پگھلنے لگیں، تو قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، جب وہ گرم ہو گئی نا بہت زیادہ، تو پہلے سے تانبا پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو اتنا زیادہ تانبا پگھلا کے پہلے سے بالکل وہ پانی کی طرح تانبا پگھلایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ہے جو کاپر ہے پگھلتا ہوا بھٹیوں میں، مجھے تو ایسی چیزیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی آگ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میں کبھی کبھار جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑی مقدار میں حضرت ذوالقرنین نے کہاں سے تانبا جمع کیا ہوگا، پھر اس کو کیسے اس زمانے میں جو صدیوں پرانی بات ہے، جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کا تو عشر اشیر بھی نہیں تھا، لیکن کیسے اس کو پگھلایا ہوگا انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ تو وہ کسی دیگڑے میں جناب اتنا زیادہ، پھر دیگ کہاں سے لائے ہوں گے، وہ دیگ تو خود پگھل جائے گی، اس کے لیے مخصوص قسم کی ایک کوئی میٹل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر اور تانبے کا ٹیمپریچر میں فرق ہوتا ہے، کہ تانبا جس ٹیمپریچر پہ پگھلے گا تو اس دھات کو، تانبے کو جس دیگ میں ڈالا جائے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہ پگھلتا ہو، یا کوئی پتھر کی دیگ ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں محیر العقول ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے پہلے سے بہت بڑی مقدار میں تانبے کو پگھلا کے رکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں تانبے کو، اب یہ جو ہے دو مجھے یہ، میں اب ان پلیٹوں کے اوپر جو گرمی سے جو پگھل رہی ہیں نا، ان کے اوپر تانبا ڈال دوں گا۔ یعنی تانبا ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ دونوں پلیٹوں کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جائے، اور پلیٹوں کو پگھلانے کا مقصد یہ تھا کہ پلیٹیں اور تانبا آپس میں مکس ہو جائیں، یعنی ایک یکجان ہو جائیں وہ، کیونکہ جب ایک چیز گرم کر کے دوسری گرم چیز کے ساتھ ملائی جاتی ہے نا تو وہ اس کے اجزاء ایک دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یکجان ہو جاتا ہے۔ تو آتونی افرغ علیہ قطرہ، دو مجھے یہ تانبا، میں اس کے اوپر انڈیل دوں گا۔ تو وہ دیگیں تانبے کی پگھلا کے پہاڑوں پہ چڑھایا گیا ان دیگوں کو، اور پھر وہ لوہے کی پلیٹوں کے بیچ میں جو خلا تھا نا، ان خلا میں وہ تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا تھا پانی کی شکل میں، اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا، تو وہ یکجان ہو کر ایک بہت مضبوط آہنی دیوار بن گئی۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب یاجوج ماجوج میں اس کی استطاعت نہیں رہی کہ اس پہ چڑھ سکیں۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور اس دیوار میں نقب کی استطاعت بھی نہیں رہی، کتنا لمبا سوراخ کریں گے اس کو کھود کے، یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جب اتنا زبردست پروجیکٹ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں مکمل ہوا، یا چند دنوں میں، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت ایک شاندار کام تھا جو شاید اس زمانے میں بہت مشکل ہو، تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ کتنا مشکل ہوگا، لیکن ذوالقرنین نے جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، وہی بات، تکبر نہیں کیا کہ میرا کمال ہے، دیکھا اور پھر شو بازی شروع کی، نا 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 نا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میری رب کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام بھی یہی الفاظ تھے نا جب تخت سامنے آ گیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو انبیاء اور نیک لوگ، اللہ ان سے جب بھی کوئی عجیب کام لیتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی بے ثباتی بھی دکھاتے ہیں کہ انہی چیزوں میں پڑھ کے نہ رہ جانا۔
فوراً ذوالقرنین نے کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ اس کو توڑ تاڑ دے گا. مطلب یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ ہے فنا ہونے والی، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس سے دل لگانا شروع کر دو اور اسی میں بس کے رہ جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اپنی ترقیوں پہ ناز کرنا شروع کر دو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے توڑ تاڑ کے برابر کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یا تو قیامت مراد ہو سکتی ہے کہ قیامت میں سب چیزیں ہی ٹوٹ جائیں گی، یا جو احادیث میں آیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے تو وہ دیوار ختم ہو جائے گی، یا تو وہ مراد ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو، یعنی جو یاجوج ماجوج ہیں ان میں سے بعض کو، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، جس دن اللہ کا وعدہ آئے گا اور یہ دیوار ٹوٹے گی، یموج فی بعض، ہم ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ مضمون احادیث میں آیا ہے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث صحیحہ میں جو یاجوج ماجوج اور اس دیوار کا ہمیں ملتا ہے نا، میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. باقی اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، مفسرین کی کتابوں میں بھی مل جائے گا، اور لوگوں کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں، اپنے اپنے تبصرے ہیں. نہ میں ان تبصروں کو صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، وہ آپ جائیں پڑھیں اس کو. لیکن جتنی بات قرآن سے اور صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے بارے میں ثابت ہوتی ہے، میں صرف اس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں. پہلا عقیدہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہیں، وہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن ہیں بڑے فسادی. دوسری بات، یہ بہت قدیم ہے. ذوالقرنین جب گئے تو اس سے پہلے کی یہ قوم ہے اور زمین میں پہلے سے فساد مچا رہی ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی کثرت نہیں تھی جتنی کثرت قرب قیامت میں ہوگی، کیونکہ نسل ان کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا کے کسی حصے میں رکھ کے چھپا دیا ہے. چھپایا اس لیے ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا ایک ٹائم ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. تو اسی کو آپ چوتھا پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہو گیا کہ ان کو چھپا دیا گیا ہے. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یاجوج ماجوج دریافت ہو گئے ہیں فلاں جگہ ہیں فلاں جگہ ہیں، تو بھائی ہمیں جب ایک چیز چھپا دی گئی ہے اور ایک ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پہ ظاہر ہوں گے، تو اس سے پہلے وہ دریافت ہو ہی نہیں سکتے. پہلے دریافت ہو گئے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیش گوئی غلط ہو گئی. تو جو جس کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ وہ ظاہر ہوں گے. چوتھی بات میں نے جیسے بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ ظاہر ہوں گے. پانچویں بات، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج وہ جو دیوار بنی تھی اس کو چاٹتے رہتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اب چاٹنا کا جو لفظ حدیث میں ہے اس سے مراد زبان سے چاٹنا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ایسے چاٹنا، جب ہم کوئی چیز چاٹتے ہیں نا تو بہت تھوڑی تھوڑی وہ ختم ہوتی ہے. تو اتنی موٹی اتنی بڑی دیوار ہے کہ وہ انہوں نے اپنی اسٹرگل اور اپنی محنت نہیں چھوڑی ہے، تو وہ دیوار کو کسی نہ کسی طریقے سے گھسائی میں اس کے لگی رہتے ہیں. تو زبان سے بھی چاٹنا ہو سکتا ہے اور کسی اور طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی مراد ہو سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آئے گا وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کل اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور کل ہم اس کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ اس دیوار کو اتنا ہی موٹا کر دیتے ہیں جتنا ذوالقرنین نے کیا تھا. تو قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ یہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے. تو انشاءاللہ کا لفظ جب استعمال کریں گے، کیونکہ وہ قوم ہے کافر، وہ اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا یہ چیز نہیں ہے. جیسے کافر تو نہیں کہے گا نا اللہ نے چاہا تو وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو وہ جب اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل ختم کر دیں گے، تو پھر اسلام کی وجہ سے وہ دیوار ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے پچھلی قوموں میں ایک نوجوان تھا جو جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا اور راہب کے پاس بھی جاتا تھا، جس کا سورہ بروج میں تذکرہ ہے، والسماء ذات البروج میں. تو جب وہ نوجوان پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بادشاہ نے اس کو بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سیکھے، لیکن وہ راہب کے پاس جاتا، عیسائیت سیکھی اس نے اور نیک مسلمان بن گیا. تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر وہ قتل نہیں ہو پا رہا تھا. بادشاہ نے اس کو پہاڑ پہ بھیجا اپنے سپاہیوں کو لے کے کہ پہاڑ سے لے جا کے اس کو گرا دو، لیکن اللہ نے مدد کی کہ وہ سپاہی گر گئے، یہ بچ گیا. بادشاہ نے حکم دیا اس کو سمندر میں لے جا کے غرق کر دو، وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے، یہ بچ گیا. تو کسی بھی طرح سے اس کی قتل کی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی تھیں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو چوک پہ کھڑا کر کے تیر مجھے مار اور کہے کہ بسم اللہ وربی ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں. تو اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا.
نوجوان یہ قربانی اس لیے دے رہا تھا کہ بادشاہ جب پوری پبلک کے سامنے اللہ کا نام لے گا تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا نام لیے بغیر کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بادشاہ اللہ کو مانتا نہیں تھا آج اس کو بھی اللہ کا نام لینا پڑا ہے۔ تو نوجوان نے یہ قربانی اس لیے دی کہ بادشاہ جب اللہ کا نام لے گا لوگوں کو اللہ کی ذات پہ یقین آئے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت کو قبول کر لیں گے۔ تو اس نوجوان نے یہ قربانی دی اور بادشاہ نے اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا تو وہ نوجوان شہید ہو گیا، اور لیکن پورا ملک مسلمان ہو گیا، عیسائیت قبول کر لی۔ اور سورہ بروج میں پھر اللہ نے ان کا تبصرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا ان کے بارے میں کہ کیسے بادشاہ نے خندقیں کھود کھود کے پوری قوم کو جو ہے وہ جو دین سے پیچھے نہیں ہٹے ان کو کس طرح سے آگ میں پھینک دیا ان سب کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی بعض دفعہ جب اللہ کا نام لیتا ہے نا تو اس کو دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یاجوج ماجوج بھی تنگ آ کر پھر اللہ کا نام لیں گے اور کہیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو کل ختم کر دیں گے، اور بالآخر وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کے الفاظ ہیں آگے کہ جب یہ دیوار ختم ہوگی وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ۔ اچھا ہاں، میں بتا رہا تھا کہ حدیث سے کیا پوائنٹ پتہ چلتے ہیں، تو یہ 5 پوائنٹ ہو گئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ کہ حضرت عیسیٰ ہی کے دور میں یہ کسی وبا کے ذریعے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا، جیسے کہ قرآن میں بھی آ رہا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اندر گھسا دیں گے، اتنی کثرت سے ایک دوسرے میں ہی نہیں، اب آبادی کی کثرت بہت ہوگی ان کی، گھسے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے میں، یہ جیسے چیونٹی اور مکوڑے ہوتے ہیں، تو ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے اور باقی مسلمان وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جب ہلاک ہو جائیں گے تو اتنی زیادہ ان کی لاشیں زمین پہ ہوں گی، اتنی زیادہ کہ انسانی آبادی ان کی لاشوں سے متعفن ہونا اور بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھے گی، اور ظاہر ہے انسان ہوں گے یہ، تو اس کی وجہ سے جو زمین کا ماحول خراب ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرح ٹھکانے لگائے، کوئی انتظام کرے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے بارشیں ہوں گی اور سیلاب آئیں گے اور ان کی لاشیں بہہ بہہ کے پانیوں میں جا کے سمندروں میں جا کے ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ٹھکانے لگائے گا۔ تو یہ یہاں تک جتنے بھی مضامین ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان میں سے بعض کو بعض میں چھوڑ دیں گے، بہت کثرت ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن میں تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے فوراً پھونکا جائے گا، مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراً نہیں پھونکا جائے گا۔ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، یعنی یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے، میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ جو کیونکہ بات یاجوج ماجوج کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے ضمن میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان کسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی،
مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے، تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھیں، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عاملوں کے کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ سے متاثر ہو جاتے ہیں نا، روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال، اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے، اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے، لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو
ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے. اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی, اتنی مالی, کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے, ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے, جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے, جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے, امیر امیر سے امیر تر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو اور لوگ اٹھیں گے, زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا, غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی, حدیث کا مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا, اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی. پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے, بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, زمین اپنی برکتیں کھول دے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے, خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جزیہ کا نظام ختم, اما الاسلام و اما السیف, یا تو تلوار یا اسلام, اس کے علاوہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے. باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے, اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا, یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا, اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں. ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں. تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا, اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے, گناہوں کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی, یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے, جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا, اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھر سور میں پھونکا جائے گا, فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور قیامت کے دن ہم جہنم کو یومئذ, جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور مراد ہے, للکافرین عرضا, کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں, یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں, غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں. وکانوا لا یستطیعون السمع, اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے, نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے, بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھیں. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں, میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا, دو کناروں والا, زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی, خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں, جو فوجی طاقتیں ہیں, ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا, ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہوں. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ترکی ہے, کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے, اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں, اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں, ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں, حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے, ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے, کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں, اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے, کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک, اس سے آگے نہیں جانا. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو, وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے, تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے, اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے, تو پھر جا کے اسٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی, شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا, اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے, پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے, اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں, ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا, خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی, دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا, تانبا بھی تھا, کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں, تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے, ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے, یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے, اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو, اللہ ہی. یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو, اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو, یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا, لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے, لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے, تانبے کو پگھلائیں گے, اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے. آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے, بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے. جیسے کہ قرون اولا کا مسلمان نکلا تھا, تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے. تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جبھی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمیں قرب قیامت کی علامتیں بھی اس رکوع میں پتہ چلتی ہیں. ہمارا رکوع کمپلیٹ. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے, تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی.
بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے, کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا, میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ کے کیا کرو, مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے. اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے؟ ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہوں, مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ اپنا ہے. اپنے گھر میں بے شک جھونپڑی ہو, بے شک گندے نالے پہ بنا ہوا ہو, اپنا گھر کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی گندے نالے سے نکل کرائے پہ رہ لے کسی اچھی جگہ پہ جا کے, ٹھیک ہے نہ ہو اپنا یار. مسافر خانہ ہے نا بھائی. آپ کو ٹرین میں آپ کی اپنی بوگی مل رہی ہے 25 کروڑ میں. ٹرین والے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بوگی آپ کی ذاتی ہے, پرسنل ہے. کراچی سے آپ نے پشاور جانا ہے, یہ آپ کی ذاتی ہے, 1.5 کروڑ جمع کرا دے تو. لیکن اس میں رہنے کی سہولت بولو نہیں. اور اس کے لیے 25 کروڑ کے لیے تمہیں پیٹ کاٹنا پڑے گا. سفر جو زیادہ راہ ہے نا, زیادہ راہ میں آپ کو سردی لگے تو کمبل بھی چاہیے, اور کھانا بھی اچھا چاہیے, اور پینا بھی چاہیے. وہ تمام پیسے خرچ کر کے آپ یہ بوگی خرید لیں اور پھر سوکھے ٹکڑے اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ کہیں گے میں کرایہ دیکھیں نا دوسرے کی بوگی میں چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن سفر میں چاہتا ہوں میرا اچھا گزرے. اپنے کا کرنا کیا ہے؟ پشاور جب میں اتروں گا تو یہ بوگی تو ویسے ہی چلی جائے گی واپس. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ میں. جب تک کھوپڑی میں موت بیٹھے گی نہیں نا تو یہ چیزیں آئیں گی نہیں سمجھ میں. مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے تو نہیں آئیں گی سمجھ میں. تو آپ کہو گے یار اس سے بہتر ہے کہ میں جیسے ساری دنیا کرائے کے بوگیوں پہ ہم اکانومی یا بزنس کلاس لے لیتے ہیں زیادہ. اپنے کے چکر میں نہیں پڑتے. اپنے کے چکر میں وہ پڑے کہ جو زیادہ رابی ہو بہترین, اور اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ کہے چلو یار اپنی بوگی میں بیٹھ کے خرید لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ وہاں ہو جائے. لیکن چھنتی تو ہے, یہ بہت ہوگا تو کر لے گا, نہیں تو ٹائم پاس کرے گا وہ. تبھی نبی, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. آج کل جب میرا مال کہتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کہتے ہیں میرا مال. مال سمجھا ہی پراپرٹی کو جاتا ہے. ابے تم کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, لڑکی والے پوچھتے ہیں کیسے ہو بھائی, آپ کہتے ہیں بڑا کھاتا پیتا ہوں. تو کہتے ہیں مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں صبح نہاری کھاتا ہوں, بڑا کھاتا پیتا ہوں, دوپہر کو میں بریانیاں پھوڑتا ہوں, کبھی دال وال تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے. اچھا پہنتے بھائی میں بہترین مہنگے کپڑے پہنتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کے پاس پراپرٹی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پراپرٹی نہیں ہے, گلی کے کتے چھوڑ دیں گے آپ کے پیچھے, وہ کس کو دوبارہ گھسنے نہیں دینا. مال کس کو سمجھا جاتا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے آپ کے پاس. بے وقوفوں کی نظر میں مال اس کو سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے, جو تو ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال.
کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھیں کتنی اچھی. لوگ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے, یہی تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے, وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم, اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں. وہ میں نہیں بناتا, لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے. لیکن اب وہ کیا کروں, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم, اور پہن کے پرانا. جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا. آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا, ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے, اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو, محبت ملتی ہے. وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں, ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات, اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا, اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے. اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی, بیٹے جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیڈ سے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے, لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو. خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, وہ استعمال میں آ گیا. اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں, استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لاکھوں لگے, فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے, آپ نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا, آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے, میری. تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا, پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کر لیتا. جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا, کس نیت سے, قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ یا 1,00,000 1,50,000 تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو یہی دیواریں اینٹیں کسی بیوقوف نے مکان بنایا ہے, کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بیوقوفی کی کمی, میں ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے, ٹھیک ہے نا. جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی, اس کو وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے. تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا. پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا آپ کو.
अपना पेट काटोगे तो फिर होगा क्या, बड़े पेट काट के जब बच्चों को बनाओगे तो आपके मरने के बाद आप कहोगे मैंने बच्चों को ठिकाना दे दिया, तो होगा ये कि थोड़े दिनों में बच्चों को ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी उनकी, फौरन ही, थोड़े, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 4 साल 5 साल की सहूलत है उनकी, उसके बाद उनको ये ख्याल आएगा कि मेरे अब्बा ने मकान बनाने की फिक्र की थी, ये ख्वाब देखा था जब वो बच्चे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल की उम्र में उन्होंने बना दिया। टेंशन ली 75 साल तक, ना सही खा सके ना पी सके, ताकि हम रोड पे ना आए। अब हमने अपनी ये नस्लों की फिक्र करनी है। पहले दिन से वो अब्बा के नक्शे कदम पे चलेगा, ना वो कुछ खा सकेगा ना वो कुछ पी सकेगा, और 75 साल में, यानी आप तो इसलिए उनको मकान देकर गए थे ताकि टेंशन फ्री जिंदगी हो, टेंशन फ्री उनकी भी नहीं होगी, बल्कि आपने टेंशन पार्सल की, आगे वो टेंशन औलाद को पार्सल करेंगे, औलाद औलाद को पार्सल करेगी। मेरी तो अब अल्लाह ने मुझे अच्छी खुशहाल बना दिया। जब दरमियाने दर्जे की आमदन थी ना, गरीब तो मैं कभी भी रहा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी जब दरमियाने दर्जे की आमदन थी तो मुझे मेरी खाला आई, मुझे कह रही कि क्या शादियों पे पैसे खर्च कर रहा है, जाती मकान बना तू अपना, तेरे 2 घर हैं, तेरे बच्चे हैं। मैं तीसरी पे लगा रहा था, मैंने कहा जो पैसा आएगा अब तीसरी शादी करेंगे। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों की फिक्र कर। मैंने कहा, अपनी खाला से कहा अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बूढ़ी हो गई, काफ़ी एजड हो गई हैं, अल्लाह उनकी बहुत बड़ी माशाल्लाह इबादत गुजार हैं। तो मैंने उनसे कहा देखें मेरे वालिद साहब, मैं अपने वालिद साहब का बच्चा हूँ, मेरे वालिद साहब ने मेरी फिक्र में मकान बनाया, अब मैं भी वालिद साहब के दुनिया से जाते ही मकान की फिक्र में लग जाऊं तो इसका मतलब मेरे वालिद साहब की मेहनत का मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो मैं चाहता हूं अपने बच्चों के बजाय ना पहले अपने माँ बाप के बच्चों की फिक्र करूं, यानी अपनी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ, मेरा ख्याल है बात खोपड़ी शरीफ में। भाई मैं चाहता हूं अपने वालिद के विजन को मुकम्मल करूं। मेरे वालिद का विजन ये था कि बच्चों को मकान की टेंशन ना, वो मैंने बना दिया है, अब मैं मकान की टेंशन नहीं लूंगा। नहीं आई बात, क्योंकि मैं अगर टेंशन लूं चाहे अपने लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे घर वालों के लिए, तो इसका मतलब मैं टेंशन फ्री तो नहीं हूं ना, तो मेरे अब्बा की सारी जिंदगी की मेहनत क्या हो गई, बर्बाद। मैं नहीं चाहता मेरे अब्बा के बच्चों का बुरा हो। समझ में आई? बहुत टेक्निकल टिपिकल किस्म की बात है, कभी तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा क्या कह गया। मैंने कहा मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत है, मैं अपने बाप के बच्चों की फिक्र कर रहा हूं, और बाप के बच्चों से मुराद कौन है, मैं चाहता हूं मेरे अब्बा ने मेरे लिए टेंशनें उठाई हैं तो मैं टेंशन फ्री जिंदगी गुजारूं। तो मैं भी, अगर टेंशन तो टेंशन है ना, चाहे अपनी हो चाहे बच्चों की हो। मैंने कहा भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, निकाह भी करो, बच्चे भी पैदा करो, जो है खिलाओ पिलाओ, देने वाला कौन है, अल्लाह है, दे देगा। मैंने कहा कभी जिंदगी में इतना पैसा आ गया, प्रॉपर्टी बना ली तो बना लेंगे, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं भाई। अच्छा हमारे अब्बा ने हमारे लिए जो प्रॉपर्टी बनाई थोड़े दिनों में बिक गई, वो हमारे काम थोड़ी आई है, फौरन बिक जाती है वो। आपको बिक के काम आ गई ना भाई। अब्बा जब दुनिया से गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, तो हमारी शादियां हो गई, घर बड़ा हो गया, तो अब नहीं रह सकते थे ना, तो सब अलग अलग हो गए, मकान बिक गया। तो जो अब्बा की ख्वाहिश होती है ना, इनको छत मिले, छत तो वैसे भी नहीं मिलती, सब बच्चे बेच, वरना तो वहीं रह रहे होते जहां आदम अलैहिस्सलाम रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे बड़े होते गए, छतें भी बिकी हैं, पूरे शहर ही चेंज हो गए, कौन कोई कहां रहता है, कोई कहां, मुल्क के मुल्क आबाद हो गए। तो इसलिए इतनी टेंशन लेने का नहीं है। बच्चा जब आता है तो 2 हाथ और 2 पांव लेके आता है, वो उस 2 हाथ और 2 पांव से अपना इंतजाम खुद करेगा। आपके पास बहुत है तो करके जाओ, नहीं है तो टेंशन मत लो। अल्लाह ने लंगड़ा लूला थोड़ी पैदा किया उसको। भाई बच्चे को जब पैदा अल्लाह मियां करते हैं तो खाली पेट होता है, ये हाथ पांव भी होते हैं, तो अल्लाह बताता है कि खुद भी करना है तूने कुछ, इसलिए बच्चों की ज्यादा टेंशन न लिया करो। 2 हाथ और 2 पांव अल्लाह ने दिए इसलिए कि जैसे तुझे 2 हाथ और पांव दिए ना, तू अपने लिए बच्चों के लिए घर बना रहे, तो इसको भी मैंने दिए हैं, ये खुद भी तो कुछ करेगा। सारी टेंशन माँ बाप ने उठाई हुई है। तो हमने भाई टेंशन एक ही लेनी है आखिरत की, इसके अलावा टेंशन लेने का नहीं है। गरीबी में अल्लाह की तरफ से नेमतें आ रही हैं तो इस्तेमाल करते जाओ, इस्तेमाल का दिल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब बात को जल्दी से समेट के खत्म करता हूं। इमाम शाफी का शेर तो मुकम्मल करूंगा ना। तो इजाफी पैसा दिया है ना बहुत, तो फिर बना लो, बल्कि उससे भी मैं आगे बढ़ के कहता हूं फिर भी एक हद तक बनाओ ना। एक बना दिया बस अब भूल जाओ फिर, और फिर बच्चों में कोई काबिलियत पैदा करने की कोशिश करो। अच्छा मेरे वालिद साहब का जब घर बिका तो जो विरासत के पैसे मिले ना वो भी डुबो दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने हमें फिर दोबारा यानी बता दिया कि भाई ये टेंशन लेने का है नहीं,
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے تھوڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کریں. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں. بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان, میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا, اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا, پتا ہے کیسے خریدو, جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو, آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو نا, آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا. وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی, ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا, تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی, تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے سیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں, تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹیٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا. اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یؤجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا, ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا, عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا, لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار, گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا, اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ ماڑی پور میں,
تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں، دوسرے دن بھی وہاں، تیسرے دن بھی وہاں، 10 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، قابل ترس تو آپ ہو یار، ہم تو ایک دن یہاں دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری، اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے، تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے، انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا، یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے، مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے، گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جا رہے ہیں، وہ باری. ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے، کمروں سے محبت، بیٹھ. حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں، کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا، کسی بھی عید سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی، کبھی ادھر کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی. سمجھ رہے ہیں نا، جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر، اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے، مسلمان کا ٹھکانہ وکانہ نہیں ہوتا بھائی، اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو اور میں تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے، جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے اوپر گزری ہے، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا، جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا، تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے، والد صاحب کی آواز آئے گی، بھائی دروازہ بند کر دیا، کنڈی لگی، یہ سب چیزیں، والد صاحب کا کمرہ، ان کا بستر، وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے؟ خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے بھائی کنڈی لگا دو، والد صاحب کرتے تھے نا ایسے. ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے، بھائی ان کا سونے کا روم ہے، کیونکہ فوجی تھے، فوج سے ریٹائر ہوئے تھے، ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی، بھائی ابو کا کمرہ ہے، یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا، وہ والد صاحب قبر میں تھے، تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے، نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو، جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے، 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی، ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا، فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا، ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا، پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.